ساتھ راویوں کے مرتبے بنائے کہ کس لیول کا راوی ہے، اسی لیول اس کو دیا، جی کمی بیشی نہیں کی. ہم ہیں دنیا میں تھوڑی بہت نفرت ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ظلم و زیادتی شروع کر دیتے ہیں، جو کہ حرام ہے. بالکل صحیح بات. انسان ہونے کے ناطے اگر باپ کے قاتل کی بچوں سے 1% جرم ہوا ہے تو ہم نے 1% ہی ان کو کہنا ہے، 1% کا ہی بدلہ لینا ہے. جی تو ہمارے ہاں عدل ختم ہو گیا ہے، انصاف ختم ہو گیا ہے. جی اللہ تعالیٰ ہمارے بھلا فرمائے. جرح جی جرح جرح حرکہ جرح حرکہ یہاں حرکہ لکھا ہے. جرح کا شرعی حکم. اچھا جرح کا شرعی ہاں حکم حسب ضرورت اس کا جواز تھا جب سند حدیث کی روات پر تحقیق مطلوب تھی. محدثین نے ہاں ایمانداری کے ساتھ روات حدیث پر حکم لگائے. ارشاد باری تعالی ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کس قدر واضح آیت ہے کہ فاسق غیر معتبر راوی کے فسق کو بیان کیا جائے تاکہ کوئی اس کی بیان کی ہوئی بات سے دھوکہ نہ کھائے. امام مسلم رحمہ اللہ پڑھتے جائیں. امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں محدثین اعظام نے عظیم خطرات کے پیش نظر راویوں پر کلام کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ حلال و حرام کی معرفت کا دار و مدار انہی پر موقوف ہے. یہ جو ہے حتۃ فی ذکر صحا ستہ جی صحیح مسلم مع شرح نووی 123/1. جی امام یحییٰ بن سعید القطان سے جب کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کو اس کا خوف نہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ جن پر آپ نے جرح کی ہے آپ کے مد مقابل ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مد مقابل ہوں یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے مقابل بحیثیت مدعی ہوں اور آپ فرمائیں کہ جب میرے اوپر جھوٹ گڑھا جا رہا تھا اس وقت تم نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہمیں کوئی ہمارے ابو کے خلاف بات کرے ہم اس کو معاف نہیں کرتے. جی بیٹے کے بارے میں کوئی بہتان لگے ہم معاف نہیں کرتے. جی تو پوری کائنات کے سردار اللہ کے محبوب ہمارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ جی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تو ہمیں اس کو کیسے معاف کرنا چاہیے؟ جی یہ بہت بڑا جہاد ہے. جی افواج فوج پولیس رینجر یہ گورنمنٹ ادارے یہ الحمدللہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. جی جی تو کچھ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جن کی زندگیاں لیل و نہار 24 گھنٹے وقف تھے قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے اور وہ محدثین ہیں. جی یہ محدثین نے بہت بڑا جہاد کیا ہے حدیث کی خدمت کر کے جرح و تعدیل لکھ کر علوم حدیث لکھ کر علم لکھ کر یہ بہت بڑا یعنی جو جتنا بڑا محدث ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ مجاہد ہوتا ہے. جی 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 جرح تعدیل کی اہمیت. جرح و تعدیل کا تعلق سند کے ساتھ ہے. کچھ اقوال سند کی اہمیت پر ملاحظہ فرمائیں. صغار ہاں تابعین کے دور میں
सनद बयान न करना बहुत बड़ा जुर्म था। एक अल्लाह वाक़या अकबर। जी मुलाहज़ा फरमाएं। उत्बा बिन हकीम कहते हैं कि मैं इब्न अबी फरवा के पास था और वहाँ इब्न शिहाब ज़ुहरी भी मौजूद थे। इब्न अबी फरवा ने सनद बयान किए बगैर कहा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ुहरी ने कहा, अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे, अल्लाह तुझे बर्बाद अल्लाह करे। अकबर। तो दीन अल्लाह के अकबर। मामले में कितना जरी हो गया हाँ है, अपनी हदीस की सनद ही बयान नहीं करता। हमें हाँ और बग़ैर बागों और रस्सियों सनद के हदीस बयान कर रहा है। हाँ जी तदरीब और रावी मारिफतुल उलूम अल हदीस 11। हाँ। जी यानी यानी ताबीन के दौर में इतनी वो सख्ती करते थे बे सनद ला सनद। जी हमें भी दुनियावी कामों में जब कोई अहम बात कर रही हो तो हमें सनद बयान करनी चाहिए कि जी मैंने ये बात फलां से सुनी, उन्होंने फलां से सुनी, ताकि सनद का रिवाज आज भी हम अपनी बातों में रखें जी इस तरह। जी जी सर। जी इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, अल इस्नादु मिनद्दीन लौला अल इस्नादु लक़ाला मन शाअ मा शाअ। अल्लाह अकबर। जरह करना गीबत नहीं। गीबत के हाँ हराम होने में कोई शक नहीं है, लेकिन यह मसला समझने वाला है कि आया रुवात हदीस पर मुहद्दिसीन जो हकीकत में अल्लाह के वली लोग थे, कलाम करके सारी उम्र गीबत ही करते रहे? नहीं, हाँ ऐसी बात नहीं है। बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि गीबत हराम है, उस वक्त से मैंने किसी की गीबत नहीं की। हाँ रुवात हदीस पर जरह का ताल्लुक़ गीबत से नहीं बल्कि एक अम्र मुस्तहसिन था जिसकी मुहद्दिसीन ने बर वक्त बजावरी फरमा कर दिफाए हदीस का बहुत बड़ा कारनामा सरे अंजाम दिया। अगर अल्लाह कज़्ज़ाब अकबर। अल्लाह अकबर। जी अगर कज़्ज़ाब, दज्जाल, ज़िंदीक़, मतरूक, फासिक, फाजिर और गाफिल लोगों की निशानदेही न होती तो दीन इस्लाम बेकार साबित होता। सच अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जी पर सुभान अल्लाह। और सच और झूठ की तमीज़ न रहती। इमाम अब्दुल्ला बिन हाकिम नैसापुरी क्या खूब फरमाते हैं कि अगर इसनाद न होती और मुहद्दिसीन इकराम उनको तलब न करते और कसरत से ज़िक्र न करते तो इस्लाम की अलामतें मिट जाती। झूठी अल्लाह अकबर। जी झूठी अहादीस यानी जी यानी यानी मुहद्दिसीन का जिंदगी ये सही हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है, ये रावी सिक्का है, ये रावी ज़ईफ है, ये रावी कज़ाब है, ये झूठी रिवायत है, ये लल है। उनकी सारी जिंदगी इसी काम में गुजरी। जी इसकी मिसाल मैं देता हूँ। यानी आप सलाम अलैकुम, आप जब से मेरे साथ अटैच हैं, जी ज़ाहिर बात है पहले भी आपको बहुत इल्म होगा, बड़ा सुना उलमा को पढ़ा, किताबें पढ़ी, लेकिन अब जिस बंदे का फन ये है, जी इब्ने बशीर का फन ये है और उसे बात आती नहीं, तो इस तरह के बंदे से बार बार चीज सुनने से जहन वसी हो जाता है, दीन खुल जाता है। जी वो टेंशन लग जाती है, यार ये हमें क्यों नहीं आता फन। हाँ यही नहीं इस आता। तरह मुहद्दिसीन ने अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, बीवियों को, लोगों को इस फन पे लगा दिया। जी अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन पैदा कर दिए। हम्म, हर हर अतवार को
جی میں ڈپلومہ امام بخاری کروا رہا ہوں، اس میں میرے یوٹیوب پر جائیں گے دیکھیں گے ڈپلومہ امام بخاری، وہ سارے لیکچر بالخصوص جس پر اوپر لکھا ہوگا تھمب لکھا ہوگا ابن بشیر الحسینوی، جی وہ ضرور سننے ہیں، بچوں کو سنانے ہیں۔ جی وہ میں امام بخاری صاحب کی تاریخ ہسٹری بیان کر رہا ہوں، بچپن میں کیسے انہوں نے پڑھا، 10 سال میں کیا پڑھا، 12 سال میں کہاں پہنچے، یعنی ماشاء اللہ امام بخاری صاحب 12-13 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں وہ 70,000 حدیث زبانی یاد کر چکے تھے۔ تو وہ زندگی نا وہ آپ نے ضرور سننی ہے، بچوں کو ضرور سنانی ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی سر۔ روات حدیث پر کلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ صحیح حدیث کو ضعیف سے ممتاز کیا جائے۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ظالم دین کا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کرے اور ہم اسے کچھ بھی نہ کہیں؟ کوئی ہمارے باپ کی طرف غلط منسوب کرے، ہم اس کا ایکشن لیتے ہیں، تب یہ نہیں؟ جی آج کل تو یہ عام بات ہو گئی کہ مسلمان جو ہے والدین کے اوپر تو لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے آتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ کوئی پتہ ہی کہتا نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ چلو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مسلمان جرت دل کا مہر بنے، علل کا مہر بنے، ہاں یہ تو ضروری ہے نا کہ یہ بنیادی چیزوں کو پتہ ہو، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح دین ہے، ضعیف حدیث دین نہیں ہے۔ تو مولوی روایت بیان کرے تو ان سے پوچھیں بھائی یہ کہاں سے آپ نے بیان کی، ان سے پوچھیں، اتنا تو شعور ہونا چاہیے نا۔ ہم آلو ٹماٹر دکان سے لینے جاتے ہیں، کتنا شعور ہے، 5-6 دکانوں سے پتہ کر کے پھر لیتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ہمیں دین کا شعور ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا شعور ہونا چاہیے، تاکہ ہم دین اپنائیں تو صحیح دین مستند اپنائیں۔ جی سر۔ ہاں ایکشن لیتے ہیں، تب یہ نہیں کہتے کہ غیبت حرام ہے، جانے دو۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری ان گزارشات سے معلوم ہوا کہ روات حدیث پر جرح غیبت نہیں ہے، بلکہ نکمے لوگوں کو ننگا کرنا فرض ہے۔ شاباش، نکمے لوگوں کو ننگا کرنا فرض ہے۔ جی سر۔ تاکہ دین محفوظ رہے۔ امام احمد ابن حنبل درس حدیث دے رہے تھے اور اس میں روات پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے بات کر رہے تھے، تو ایک آدمی ابو تراب نخشبی کہنے لگا اتق اللہ ولا تغتب، اللہ سے ڈرو اور غیبت نہ کرو۔ امام احمد کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا ویحک ھذا نصیحۃ ولا غیبہ، افسوس ہے اللہ اکبر، یہ تو نصیحت ہے، ولا غیبہ یہ غیبت نہیں ہے، افسوس ہے تجھ پر، یہ نصیحت ہے نہ کہ غیبت۔ امام یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ جب امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے بارے میں اہل بصرہ نے جب تبصرہ کیا کہ آدمی تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ جواریوں پر کرتے ہیں، یہ جو راویوں پر کرتے ہیں، یہ کام اچھا نہیں، تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات گوارا ہے کہ قیامت کے دن
پوچھا جائے کہ تم نے اس کے بارے میں یہ نقد کیوں کیا ہے، لیکن یہ سوال گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات بیان کرنے والے نے بات بیان کی اور آدمی قابل اعتبار نہیں تھا اور تم خاموش رہے۔ مجھے اس سوال سے ڈر لگتا ہے کہ اس کا میں کیا جواب دوں گا۔ طرف العلل ابن رجب۔ اللہ اکبر۔ جی، موجودہ علماء پر جرح کرنا جائز نہیں۔ آج ہیں علماء، ان پر جرح نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا تعلق سند کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ جی یہ تو الگ الگ والے علماء ہیں، بہت الگ ہے۔ ہاں، کمی کو درگزر کرنا چاہیے، یہ نہیں جی کوئی بندہ کہے فلاں سکا ہے فلاں ضعیف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے آج کل۔ جی سر۔ جرح نہ صحابہ اکرام پر چلتی ہے اور نہ موجودہ علماء ہی پر۔ صحابہ تمام ثقات ہیں، موجودہ علماء پر جرح کرنا فضول کام ہے۔ تمام احادیث کی سندیں کتب میں موجود ہیں۔ جو حدیث صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ موجودہ کسی کم علم اور جاہل مولوی کے بیان کرنے سے وہ ضعیف نہیں ہوگی، اور جو روایت ضعیف ہے وہ کسی موجودہ ثقہ محدث کے بیان کرنے سے صحیح نہیں ہوگی۔ جب اسناد کا سلسلہ جاری تھا اور تدوین حدیث کا دور تھا، اس وقت روات کی چھان پھٹک ایک مجبوری تھا۔ اس وقت جرح کی گئی، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی، لیکن اب یہ تو بولنا ضروری ہے نا کہ کئی علماء ایسے علماء ہیں وہ، لیکن ایسے گمراہ کن حدیثیں مانتے ہیں اور اس پہ چلتے بھی ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کا ردع ہم کرتے ہیں۔ جی بات سمجھیں جی، طاہر کامیاب ہو سکے۔ بعض شیوخ طلباء کو اجازت اور روایہ دیتے ہیں، یہ پھر کیوں دی جاتی ہے؟ جواب: یہ باعث اعزاز دی جاتی ہے، جس سے طلباء کی نسبت محدثین کے ساتھ ملانا مقصود ہوتا ہے۔ اس اجازت الروایہ کا حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں کچھ کردار نہیں ہو سکتا۔ جی، مثلاً ایک فاسق اور فاجر استاد طلباء کو صحیح بخاری کی اجازت اور روایہ دے تو کیا اس کی وجہ سے صحیح بخاری کی اجازت ضعیف ہوگی؟ یا نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ یا اگر کوئی موجودہ بہت بڑا محدث سنن ابن ماجہ کی اجازت دے تو کیا اس کی اجازت کی سند کی وجہ سے اس کتاب کی ضعیف اور جھوٹی روایات صحیح ہو جائیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ موجودہ علماء پر جرح و تعدیل کرنا ایک عبث اور بیکار کام ہے۔ جرح کرنے والا دوسروں کے عیوب کو چاک کر رہا ہے، حالانکہ من ستر مسلمن ستر اللہ کا حکم ہے۔ محدثین بھی اس پر عمل پیرا تھے، لیکن جب کوئی ضعیف یا کذاب راوی جھوٹی اور بے بنیاد روایت بیان کرتا تھا تو اس پر فوراً جرح کرتے تھے اور لوگوں کو اس سے متنبہ کرتے تھے۔ اعتراض: مرزا قادیانی پر تمام علماء نے جرح کی اور اس کو کافر قرار دیا، یہ کیوں ہوا جبکہ معلوم ہے کہ مرزا قادیانی کسی حدیث کا راوی بھی نہیں؟ جواب: مرزا قادیانی کے نظریات کفریہ تھے، وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا تھا۔ اس طرح کے خبیث اور گمراہ لوگ کے عقائد و نظریات سے لوگوں کو واقف کرانا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کے خطرناک نظریات سے محفوظ رہیں۔ اس میں دین کا دفاع ہے اور مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کی حفاظت ہے۔ اعتراض: موجودہ اگر کوئی بڑا عالم ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا محدث ہے، پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی واقعی محدث ہو
تو اس کو محدث کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہاں اس کو محدث کہنے سے کسی سند پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی شاباش. روایت کا راوی نہیں۔ ہاں جی یہ شروع جب میں جی دورے کرواتا ہوں، پڑھاتا ہوں علماء کو، جی پھر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جی تو میری کوشش ہوتی ہے ہم سوال ہے اس کا جواب میں کتاب میں ضرور لکھوں۔ جی یہ سارے سوال دورہ جات میں علماء نے کیے، پھر میں نے ان کو مطمئن کیا، اچھا اچھا سمجھایا ان کو۔ جی 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 ایک واقعہ جی فرمائیے گا۔ ایک میرے استاد سفر پر تھے، جی وہ رستے میں ایک بڑے شیخ کے پاس رکے ان کے ملنے کے لیے۔ جب گئے ان کے پاس لائبریری میں گئے، وہاں 2 بندوں کے نام لکھے ہوئے تھے بڑے بڑے جی کہ فلاں کذاب فلاں کذاب، جی موجودہ علماء میں سے۔ ہوں تو وہ پریشان ہو گئے، کہتے بھی کیوں لکھا کذاب آپ نے؟ ایک شیخ نے ان سے دوسرے شیخ سے پوچھا، تو دوسرے شیخ نے کہا جی میں نے یہاں پروگرام رکھا تھا جلسہ، یہ دونوں نہیں آئے، وعدہ دے کر دونوں نہیں آئے، تو ہم نے اتنے پیسے خرچ کے دیکھے اتارین لوگ جمع ہو گئے، یہ نہیں آئے، تو یہ جھوٹے کذاب ہیں۔ جی جی تو وہ میرے شیخ نے ان کو کہا، دونوں میرے شیخ تھے، دونوں میرے استاد تھے، اس میرے استاد نے ان کو کہا بھی کیا معنی ہے حدیث کا، من سترہ مسلم من سترہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ جی تو اب وہ نہیں آئے، تو ان کو کذاب نہیں کہنا چاہیے، کذاب اس راوی کو کہتے ہیں جو حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے۔ جی سمجھے 2 ہیں، ایک ہے کذاب، ایک ہے متہم بالکذب۔ جی متہم بالکذب جو دنیاوی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، یہ دونوں متہم بالکذب کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کہنا بھی ہو، لیکن کذاب نہیں، کذاب اسے کہتے ہیں جس نے خود حدیث بنائی اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی، من گھڑت روایت بنا دی، جی وہ کذاب ہے۔ جی تو میرے استاد جی نے کہا کہ وہ دوسرے بڑے شیخ صاحب نے پھر میری باتیں سن کے لڑکے سے کہا، بیٹا یہ جو لکھا ہے ختم کر دو، اوپر کے کو پھاڑ دو۔ جی اللہ ہم سب کی صلاح فرمائے۔ یعنی اچھا میں پھر یاد ہی نہیں کراتا ہوں، جرح و تعدیل کے ابتدائی قاعدہ ہم نے پڑھا، جی جی ہم نے 2 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ۔ جی اب اسی قاعدے کی ہم شرح پڑھ رہے ہیں، اچھا جی یہ ساری شرح ہے، تو انشاءاللہ جب یہ مکمل ہوگی آپ کو کافی زیادہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ جی اس کے بعد دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب، پھر چوتھی کتاب۔ جی یعنی جو کل ہی میں نے بدھ کو میں نے لیکچر دیا کلاس میں لاہور، اس میں اسی مسئلے پر میں نے بریفنگ دی کہ ایک طالب علم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2 کتابیں پڑھتا ہے اور دوسرا اسی مسئلے کے لیے 100 کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، تو کون آگے جائے گا؟ جی جو 100 کتاب 100 کا مطالعہ کرنے والا۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث میں جو تھوڑی محنت کرتا ہے تھوڑا علم حاصل کرتا ہے، جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ جی لے سر، تو یہ سر آپ ریکارڈ کرتے ہیں یہ جو میں لیکچر دیتا ہوں؟ جی 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 ہاں یہ سر ریکارڈنگ کے پاس مجھے بھیج دیا کریں تاکہ دوسری دنیا میں فائدہ لے۔ جی جی بالکل بالکل انشاءاللہ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ انشاءاللہ سر کل ہم ملتے ہیں، بارک اللہ فیکم بارک اللہ السلام علیکم۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔